تو آپ اس کے ذائقہ کو چکھ سکتے ایسا پھر تھوک دیں۔ اس سے اگر ضرورت نہیں ہے تو مکروہ ہے، اگر مجبوری ہے اس چیز میں آپ اس کو چکھ نہ لے ذائقہ تو پھر آپ کو لاکھوں کی تاوان اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اس کو تھوڑا یوں چکھ لے پھر اس تھوک کو ڈال دے، نگل لے، اگلنا نہیں ہے۔ اس کے بلا ضرورت چکھنا چیزوں کو یہ مکروہ ہے، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے بوس و کنار ہونا، جسم کو اس کو ہاتھ لگانا وغیرہ۔ اگر اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میرا بے قابو نہیں ہوتا ہوں، جوان نہیں ہے، تھوڑا معمر آدمی ہے، یا اپنے اوپر قابو ہے کہ میں ہم بستری تک نہیں جاتا ہوں، اپنے اوپر قابو ہے تو پھر تو خیر۔ اور اگر بھروسہ نہیں ہے اپنے پہ، ایسا نہ ہو مزید یہ بات بڑھ جائے، تو پھر روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ملنا، ملاپ کرنا، ہاتھ لگانا وغیرہ وغیرہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر اپنے اوپر قابو نہ ہو پھر کرنا مکروہ ہے، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں بچھنا لگانا سینگ سے کے ذریعے، جیسے آج کل حجامہ لگایا جاتا ہے، روزے کی حالت میں حجامہ لگانا، اگر حجامہ لگانا خون نکالنا، حجامہ لگانا اور حجامہ میں بھی عموماً خون نکالا جاتا ہے، یا عام خون نکالنا، کسی کو چڑھانے کے لیے، دینے کے لیے خون نکالنا، اگر انسان کو روزہ دار کو ضعف اور کمزوری لاحق ہوتا ہو، اگر آدمی نڈال سا ہو جاتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں دن کو خون نکالنا اور حجامہ کرنا یہ مکروہ ہے، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ لیکن روزے کو توڑتا نہیں، روزہ سے ٹوٹ نہیں جاتا ہے خون نکالنے اور حجامہ لگانے سے۔ ہر وہ عمل جس سے ان روزہ دار کے روزے پہ فرق پڑے، جس سے آدمی کمزور پڑ جائے، وہ عمل روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کو اندیشہ ہے، ایک آدمی ضعیف ہے کہ میں اگر روزہ رکھ لوں تو پھر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ بہت معمولی بانوں پہ روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی آدمی کے عذر نہ ہو، رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، نہ رکھے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بلا عذر رمضان کے ایک روزے کو کسی نے چھوڑ دیا، نہ رکھ لیا، عمر بھر، ایک روایت میں ہے سال بھر روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس لیے بلا عذر رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا یہ مناسب عمل نہیں۔ بہرحال اگر کسی کو اندازہ ہو کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکوں گا، کھڑے ہونے پہ قدرت پھر مٹنی ہوگی، تو اس کے لیے یہ حکم یہ ہے روزہ رکھ لے، بیٹھ کے نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھے پھر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح رمضان کے روزے میں، روزے کی حالت میں کلی کرنا سنت ہے، لیکن کلی میں غرارہ کرنا، وہ پانی حلق تک پہنچانا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پانی نگل جائے، حلق کے نیچے اتر جائے، اس لیے عام طور منہ میں پانی ڈال دیا، جو کر دیا، پھینک دیا۔ یعنی کلی کرتے وقت، ناک میں پانی چڑھاتے وقت بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بعض لوگ وسواسی وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی آپ ایک مرتبہ منہ میں پانی ڈال دیا، پھینک دیا، بس ایک دو بار پھینک دیا، بس خلاص، زیادہ اس میں مبالغہ کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ بڑے استنجا میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، بہت مبالغہ، بھائی بڑے استنجا میں بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بس اوپر سے باہر سے اپنے آپ کو صاف کر دے، بس صاف ہے۔ بہت مبالغہ، اگر اندر بڑے پیشاب پاخانے کی جگہ میں پانی اندر چلا گیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر زیادہ مقدار میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس میں کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں اور بڑے استنجا کرنے میں زیادہ مبالغہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، کلی روزے کی حالت میں کوئلہ استعمال کرنا۔ بعض لوگ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، دانتوں کے داغ دبے دور کرنے کے لیے کوئلہ استعمال کرتا ہے۔ کوئلہ یہ آگ کے بعد، انگارے کے بعد جو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کوئلے کو استعمال کرتا ہے۔ کوئلہ، منجن، ٹوتھ پیسٹ، عورتوں کے لیے دنداسا استعمال کرنا، یہ سب چیزوں سے
روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بشرطی کہ اس کے ذائقہ، مثلا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا، اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے، دنداسہ استعمال کیا اس کے ذرات لعاب کے ساتھ، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ذرات لعاب نگل نہیں لیا، واپس پھینک دیا، تب بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، منجن اور کوئلہ اور عورتوں کا دنداسہ استعمال کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں دانت نکالنا، بعض لوگوں کو دانت کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے، درد شدید ہوتا ہے، تو کوشش کرے کہ دن کے وقت میں دانت نہ نکالے، افطاری کے بعد نکالے۔ اگر دانت کے درد شدید ہے تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں درد کے کنٹرول کرنے کے لیے، بہتر یہ۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے بتایا یا دانت نکالنا ضروری تھا، شدید ضرورت تھی، تو خیر ہے، نکال دے۔ کوشش کرے کہ دانت نکالنے کے بعد جو خون ہے وہ اندر نہ نکلے، وہ باہر ہی پھینک دیا کرے۔ اگر دانت نکالنے کے بعد دوائی کے اجزاء، دوائی یا خون وہ لعاب کے ساتھ نگل لیا تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، پھر اس ایک روزے کی قضا۔ نمبر 11، سحری میں اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت تک پہنچے۔ بعض لوگ سحری کو اتنے دیر سے، اتنے تاخیر سے کرتے ہیں، آخر وقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ ادھر امام صاحب، مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ادھر یہ منہ نوالا نکال دیتا ہے، پہن دیتے بس جی نہیں۔ سحری میں کم از کم جو نقشے ہوتے ہیں نا، اس سے 5-6 منٹ پہلے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لے، ختم کر، سٹاپ کر دے، بس کر دے، یعنی سحری کو بہت تاخیر سے۔ اسی طرح بعض لوگ افطاری کو بہت جلدی کرتے ہیں، اگرچہ حدیث میں افطاری کے جلدی کرنے کا پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا، لیکن یہ ہے کہ اتنی جلدی بھی نہیں۔ جیسے آج کل لوگ، آپ نے سنا ہوگا، ادھر سے بعض لوگ اذان دینے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔ بھائی اذان دینے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ نقشوں پہ زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کم از کم نقشوں سے بھی، اس میں لکھا ہے نقشوں میں کہ 4-5 منٹ وقفہ دے دیا کریں، تاکہ اتنے لوگوں کے روزے قضا اور خراب نہ ہو۔ اس لیے افطاری مؤذن حضرات کو بھی چاہیے کہ اذان وقت، ہمارے یہاں بلند بلند پہاڑی ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ادھر سے ہم کو سورج غروب ہوا نظر آتا ہے، ادھر سے اس کی سورج کی روشنی اور کرنیں پہاڑوں پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بھی کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں سے ہم نے بیان کیا ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ روحانی اعمال ہوتے ہیں، کچھ روحانی اور اعمال ہوتے ہیں جن سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا ہے، لیکن روزے کی جو ثواب ہے، روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں غیبت کرنا، عام حالات میں بغیر روزے کے غیبت کرنا، قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا، ایک آدمی بیگانہ اجنبی عورت کے ساتھ زنا کر کے منہ کالا کرے، اس سے بدتر گناہ غیبت ہے۔ اب آپ بتاؤ، روزے کی حالت میں اگر ایک آدمی کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرے تو اس کا روزہ رہے گا؟ روزہ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رمضان کی روزے میں بہت احتیاط کرے غیبت سے، جھوٹ سے۔ بہت سے لوگ جھوٹ ایک ہنر سمجھتے ہیں، اس کو چلاکی سمجھتے ہیں، جی جھوٹ بول دیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، دھوکہ دی جھوٹ کر بولنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اذا کذب العبد یتباعد منہ الملک میلا من نتر ما جاء به، جو آدمی ایک جھوٹ بولے نا، ایک جملہ جھوٹ کا بولے، اس ایک جملے جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کی اس کندھے اور اس کندھے پہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہوتے، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے تنگ ہو کر کے 1 میل دور بھاگ جاتے۔ تو وہی رمضان کے روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، آپ نے کسی میں کوئی کام دیکھا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی شروع کر دیا۔ آج کل تو اس کا آسان طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں فلان ایسا ہے، لوگوں نے، بس کچھ لوگوں نے کہا، بھائی کس لوگوں نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے اور زنا سے بھی برا عمل ہے۔ تو رمضان المبارک میں غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔